اب یہ جو کل صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے بعد ایک بڑی خوفناک کیمپین شروع کی گئی کہ ڈیفرنٹ ڈی آر اوز کی تصاویر لگا کر، ان کی فیملیز کی تصاویر لگا کر، ان کے بچوں کی تصاویر لگا کر ہیٹ انسائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہو جائے۔ کسی آئیڈیالوجی پر بیسڈ لیڈرشپ کو یہ بالکل فالو نہیں کر رہے۔ یہ کر کیا رہے؟ یہ ہراس کر رہے ہیں، گورنمنٹ افیشلز کو ہراس کر رہے ہیں۔ ان کا کنڈکٹ کیا رہا ہے؟ 9 مئی کو ایک ایسی بنیاد پر، اب کیسے تھا کہ اگر آپ کے سامنے کورٹ سے کنوکشن آ رہی ہیں، ہمیں یہی درس دیا جاتا رہا آج تک کہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے، اس لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو جب عدالت نے ہمارے خلاف فیصلے دیے تھے اور کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ ایک مختصر نوٹس پہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے 3 ضروری باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور میرا فیئر یہ ہے کہ ایک اور 9 مئی از ان میکنگ، اور یہ اس حد تک یہ معاملہ زیادتی پر مبنی ہے کہ 9 مئی سے کوئی سبق نہیں سیکھا، اور یہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ساتھ بدترین زیادتی ہے، اس میں پاکستان کی سیاست کے خلاف سازش تھی، پاکستان کی معیشت کے خلاف سازش تھی، افواج پاکستان کے خلاف سازش تھی، اور یہ سازش اب رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ کل سے ایک ہیجان برپا ہے، اور وہ ہیجان یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بیرون ملک سے بیٹھ کے وہ کیمپین چلائی جا رہی ہے لوگوں کی تصاویر لگا کر، اور انسائٹ کیا جا رہا ہے 9 مئی جیسے واقعات کو دہرانے کے لیے، اور یہ ان کی لائف اس کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جو فیملیز ہیں ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کی صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے جس کے ساتھ ہمیں بالکل کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ وداؤٹ ڈیزائن نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے یہ بلا سبب نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ طور پہ اسی سازش کی ایک کڑی ہے جس سازش کو ہم پہلے دیکھتے رہے۔ یہ سازش ہم نے عدالت کے خلاف بھی دیکھی، یہ سازش ہم نے ریاست کے خلاف بھی دیکھی، یہ سازش ہم نے سیاست کے خلاف بھی دیکھی۔ آپ سب کے حافظے میں ہیں یہ چیزیں، مجھے ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ابھی جب شروع ہوا اس وقت پہلے اس میں ایک فیکٹر تھا جو آپ نے سب نے اس کو دیکھا، غور کیا، اس پہ اوپر ہم نے بات کی، لیکن اس وقت انیشلی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کہ کسی وقت یہ چیز جو ہے یہ جب سامنے اپنے حقائق کے ساتھ سامنے آئے گی تو پھر اس کے اوپر کچھ بات چیت کی بات گنجائش دلیل کے ساتھ ریزن کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ تحریک انصاف کی تاریخ ہے کہ وہ انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرتی، وہ چاہے حکومت میں ہو تب بھی تسلیم نہیں کرتی۔ حکومت میں ہو تو وہ اس وقت اپنی اسٹیٹ کی پوزیشن سے بدترین ریگنگ کر کے اس کو پھر اپنی طرف سے اس کے لیے وہ صورتحال اگر الیکشن کمیشن پوچھے، ڈسکا کے الیکشن کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ڈسکا کے الیکشن کی جو پروسیڈنگز عمر عطا بندیال صاحب کی کورٹ میں ہوئی تھیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر جو کیمپین چلی تھی، مجھے یاد ہے کہ اس میں عمر عطا بندیال صاحب، ان کی فیملی، ان کے بچوں کا، ان کی خواتین کے نام، ان کی تصاویر لگا کر باقاعدہ طور پر ایک میلیشیس کیمپین، ایک ہیٹ کیمپین، ایک تھریٹننگ کیمپین اس وقت کی گئی کہ عمر عطا بندیال کی کورٹ، سپریم کورٹ جو تھی وہ فیصلہ کیسے دے گی، اور الیکشن کمیشن میں جو اعتراضات اٹھائے گئے تھے وہ فیصلے کیسے دیں گے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو صرف یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں اور آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملہ اس وقت 35 پنکچر کی الیکشن کیمپین کا تھا، اور 35 پنکچر کی جو پوزیشن عمران نے لی تھی، تو صرف آپ یاد کریں
کہ 14 اگست 2014 کے دھرنے کے پیچھے بھی انتخابی دھاندلی کو جواز بنا کر جایا گیا تھا، اور یہ شور مچایا گیا تھا کہ کوئی جو لیگل پروسیجر ہے، جو لیگل پروسیس ٹرائیبیونلز کا ہے، جو الیکشن ٹرائیبیونلز بنائے جاتے ہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ 4 حلقے کھول دیں۔ اور اس وقت بھی جب یہ 35 پنکچز کی بات کی جاتی تھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک کریکٹر تھے افضل خان جو الیکشن کمیشن کے تھے، ان سے بھی ایک فیبریکیٹڈ، ایک بالکل مکمل جھوٹی کہانی اسی طرح کی جس طرح کی کل ایک موصوف جو کمشنر پنڈی تھے ان سے منسوب کرے، جن کا تعلق کوئی نہیں۔ اسی طرح وہ افضل خان نان پارٹی تھے، اسی طرح یہ کمشنر نان پارٹی ہیں، نہ یہ کسی سٹیج پر آر او ہیں، نہ یہ کسی سٹیج پر ڈی آر او ہیں، نہ ان کا الیکشن کے پورے پروسیس سے کوئی تعلق ہے، نیدر ان کی کوئی آفیشیل کیپیسٹی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کوئی انٹریکٹیو پوزیشن ہے، نہ ان کا الیکشن کے کنڈکٹ سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کا الیکشن کے نتائج کے ٹیبولیٹ کرنے سے کوئی تعلق تھا، نہ ان کے پاس ڈائریکٹ ایکسیس تھی، نیدر ان کی ڈومینین میں تھے کسی صورت بھی، اور نہ ہی ان کا کوئی پورے کے پورے معاملے میں کوئی تعلق بنتا ہے۔ کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ ایک تفصیل دی اور انہوں نے بتایا کہ نہ وہ ڈی آر او ہیں، نہ آر او ہیں، نہ ڈی آر او کے اوپر کوئی سپروائزری ان کی پوزیشن ہے، وہ بالکل نان پارٹی ٹو دا ٹوٹل پروسیڈنگ ہے، تو اس سے کافی حد تک کلیئرٹی آ گئی کہ جس بندے کے پاس کوئی پروسیس میں اختیار نہیں ہے، جن کے پاس کسی قسم کی کوئی اس کے اوپر دسترس نہیں ہے، جن کے دستخط کے ساتھ یا جن کے کہنے کے عمل کے ساتھ ڈی آر او اپنے طور پہ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کے ماتحت ہو جاتے ہیں، ڈی آر او کا ٹوٹل کنڈکٹ، آر او کا ٹوٹل کنڈکٹ، ان کی کیپیسٹی ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے۔ الیکشن اگر وہ صاحب جوڈیشری سے ہوں، وہ صاحب ایگزیکٹو سے ہوں، جس طریقے سے بھی ان کا تعلق ہو، لیکن جب وہ ایز آر او اور ڈی آر او ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن ان کے اس کنڈکٹ کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی وہیں پر ہے، اور ان کی جو پوری ان کی کمیونیکیشنز ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن، کیونکہ وہ اس کا ریگولیٹر ہے۔ اب یہ جو کل صورتحال پیدا ہوئی تو اس کے بعد ایک بڑی خوفناک کیمپین شروع کی گئی کہ ڈیفرنٹ ڈی آر اوز کی تصاویر لگا کر، ان کی فیملیز کی تصاویر لگا کر، ان کے بچوں کی تصاویر لگا کر ہیٹ انسائٹ کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہو جائے، اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے جیسے 9 مئی سے قبل کیا گیا تھا۔ یہ لوگ اپنے اس انتشاری رویے سے بالکل باز نہیں آ رہے۔ 9 مئی کو ایک پاکستان کی تاریخ کا سیاہ تاریخ دن تھا، جس دن افواج پاکستان کے خلاف ایک اسی طرح کی ہیٹ کیمپین چلا کر، ایک متواتر ہیٹ کیمپین چلا کر، بلا جواز ہیٹ کیمپین چلا کر، اس کے بعد ان لوگوں کو انسائٹ کیا گیا، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو ایک وائلنٹ موب میں کنورٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کے گھروں پر حملے کروائے گئے، اس کے بعد پھر ملٹری انسٹالیشنز پر حملے کروائے گئے، اس کے بعد پھر کسی قسم کی کوئی ایک ایسی چیز آپ نے دیکھا، ایئر بیسز پر حملے، بینک جلائے گئے، ایمبولینسز جلائے گئے۔ تو یہ 9 مئی کا ایک بالکل ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پر ہیٹ انسائٹ کر کے، کوئی ایویڈنس کے بغیر۔ اب جب یہ دیکھیں ہوتا کیسے ہے کہ جو ایک اسٹیٹ کا امپلائی ہے، جو اسٹیٹ مشینری، یہ اس کا اسٹیل فریم ورک ہوتا ہے اسٹیٹ کا، جو گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، آپ ان کو تھریٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ان کی لائف کے ساتھ تھریٹ کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی کے کچھ کارکنان وہ ان کے پیچھے باہر نکلیں، ان کو روکیں، ان کے دفاتر پر حملے کریں، ان کے گھروں پر حملے کریں، آپ یہ انسائٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ میں اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے، میں ان کو یہ متنبع کر رہا ہوں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو پری ایمپٹ کریں۔ اگر آپ نے یہ پری ایمپٹ نہیں کیا، یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹ آفیسرز جن کی الیجینس کانسٹیٹیوشن پرووائڈ کرتا ہے، ایک انوائلیبل الیجینس ہے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آرٹیکل 5 کہ اگر جو پاکستان کا ہر شہری اس کی ریاست کے ساتھ وفاداری مکمل طور پہ غیر مشروط ہوگی، وہ کسی سیاسی جماعت، گروہ، کسی انتشاری فرقے یا فتنے کے گروپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اسٹیٹ کے امپلائیز ہیں، جو اسٹیٹ کا ریاست کا اسٹیل فریم ورک ہے،
ان لوگوں کو تھریٹ کر دیں، ان لوگوں کو ان کی سیفٹی کے متعلق تھریٹ کر دیں، ان کی لائف کے متعلق تھریٹ کر دیں، اور وہاں پر جا کر یہ ان کے متعلق اس طرح کی ایک سچویشن کریٹ کریں۔ میں حکومت وقت سے جو بھی نگران گورنمنٹس بیٹھی ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ کر رہے ہیں، واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو انسائٹمنٹ ہے اس کا کانسیکوینس نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے دین وی آر لیونگ ان کوکوز لینڈ۔ آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے، اور پھر پریسیڈنٹ ہے، ایک شخص کے کردار کے متعلق آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ اس نے ایک معاملہ جو کیا وہ کیسے کیا۔ اور یہ کوئی دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کر سکتا ہوں۔ یہ آپ پابلو ایسکوبار، یہ ایک بڑا فیمس کریکٹر ہے، نٹوریس کریکٹر ہے، رادر فیمس، میں نے غلط ورڈ کہہ دیا۔ اس نے جب اپنی ایک پولیٹیکل پوزیشن اختیار کی تھی تھرو ہز اون کارٹل، تھرو ہز منی، مہم، مافیا، اسی طرح کا کردار تحریک انصاف کا ہے، کچھ فرق نہیں ہے اسے۔ اس کے پیچھے بھی فالوورز تھے، اس کے پیچھے بھی فالوورز ہیں۔ اور وہ کیا کرتا تھا؟ وہ گورنمنٹ آفیشلز کی تصاویر لگا کر، یہ کسی بڑے پولیٹیکل لیڈر کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا، یہ کسی بڑے پولیٹیکل قداور، کسی آئیڈیالوجی پر بیسڈ لیڈرشپ کو یہ بالکل فالو نہیں کر رہے۔ یہ کر کیا رہے؟ یہ ہریس کر رہے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کو ہریس کر رہے ہیں۔ ان کا کنڈکٹ کیا رہا ہے؟ 9 مئی کو ایک ایسی بنیاد پر، اب کیسے تھا کہ اگر آپ کے سامنے کورٹ سے کنوکشن آ رہی ہیں، ہمیں یہی درس دیا جاتا رہا آج تک کہ عدالت نے کہہ دیا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہے، اس لیے ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو جب عدالت نے ہمارے خلاف فیصلے دیے تھے اور کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی، عدالت کی کنوکشن کو بنیاد بنا کر 7 to 11 آپ کے وہ لوگ جو آپ کے وہ اس ایجنڈا کو پرسو کرتے تھے، وہ آ کر ان سے ہم بات کرتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، وہ کہتے تھے جی کورٹ کی کنوکشن ہے۔ ہم کہتے تھے کورٹ کی کنوکشن میں وہ اس طریقے سے نہیں ہوا، ایک لمبی بحث ہے، اس میں جا کے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، لیکن جس طریقے سے وہ پابلو ایسکوبار کا وہ مافیا جو تھا وہ کرتا تھا تصاویر لگا کر گورنمنٹ آفیشلز کو، اگر 1 انچ کا فرق ہو ان کی اس کیمپین میں اس کیمپین کے ساتھ، آپ اس کی پوری مماثلت ڈھونڈ سکتے ہیں۔ یہ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے آپ کو، کیسے یہ ڈرائیو کرتے ہیں؟ ان کے کون لوگ آئیڈیلز ہیں، کن کے کیے کاموں کو یہ فالو کرتے؟ یہ میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل کوٹ کی ہے کہ ڈرگ مافیاز کے، کارٹلز کے کیے گئے طریقہ کار کو یہ اختیار کرتے ہیں۔